نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 316 کریں گے ایکچولی، اور آپ کا یہ جز 21 ہے سورۃ لقمان۔ پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سبجیکٹ آج آپ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ آگے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں یعنی اس میں آپ کو حکمت، شکر اور توحید، ان باتوں پر توجہ ملے گی۔ یعنی سب سے بڑی حکمت جذبہ شکر ہے، اور اسی سے توحید کا راستہ ملتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ عدل ہے، اور شرک کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ظلم، رائٹ؟ تو آپ کو اس سورہ میں دلائل توحید ملیں گے انشاءاللہ۔ پہلی 9 آیات میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ قرآن، یہ کلام جو ہے حکمت پر مبنی ہے، رائٹ؟ اللہ کا کلام جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ اگلی آیات تقریباً 11 سے بلکہ کر لیں، 10 سے، 10 to 12 آپ دیکھیں گے، بلکہ 10 to 13 جو ہے اس میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ اس کے آدھے حصے میں آپ سمجھے 10 to 11 میں آپ کو ملے گا کہ خالق اور رب کو واحد نہ ماننا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور شکر، اور باقی 2 آیات میں 12 اور 13 میں شکر اور توحید جو ہے وہ عدل ہے، جبکہ شرک کیا ہے؟ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پیراگراف جو آپ پڑھیں گے اس میں وہ ہے حکیم لقمان کی حکمتیں، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً 4 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کریں گے اس کو۔ پہلی 2 آیات میں، جو کہ یہ آیات شروع ہوتی ہیں آیت 14 سے 19 تک جائے گی، تو 14 اور 15 میں والدین کا، اللہ کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ملے گا۔ پھر آپ پڑھیں گے اللہ کی صفات، اس کی قدرت، علم و قدرت۔ پھر آپ پڑھیں گے نماز اور معروف اور منکر کام، اور اسی طرح صبر کے بارے میں۔ اور آیت 18 اور 19 میں آپ کو لوگوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے توحید کا اقرار کرنا اور رد شرک کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ ایکچولی دلائل آپ کو جو ہے وہ یہاں ملے گا، یعنی آپ اس میں سمجھیں کہ توحید کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، ابلیس کی آبا پرستی کا جو دائی ہے وہ پورا بتایا جائے گا۔ پھر آپ شرک توحید کے درمیان جو حق اور باطل کی دعا ہے اس کا ذکر یہاں ملے گا، ٹھیک ہے۔ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے آپ، اور شرک کی بنیاد جو ہے بغیر کسی دلیل کے ہے، اس کے بارے میں اینڈ میں انشاءاللہ جا کے آپ پڑھیں گے۔ تو بیسیکلی اس پوری سورہ کا 4 حصے جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ سورہ لقمان جو ہے یہ اس کا جو پچھلی سورہ سے جو تعلق ہے سورہ روم میں، اس میں آپ نے دلائل توحید اور دلائل آخرت پڑھے تھے، بدر میں فتح و نصرت کی بشارت وغیرہ پڑھی تھی، اور یہاں آپ سورہ لقمان میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے اور شکر کا مطالبہ کیا ہے، رائٹ؟ اور آبا پرستی سے بچنے کی ہدایت کی ہے، یعنی آنکھ بند کر کے چلتے رہنے سے منع کیا گیا۔ یہاں سورہ لقمان میں آپ کو حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں جو ہیں وہ بھی ملیں گی، جو دراصل مومنین کی صفات ہونی چاہیے۔ اور اس کا کنیکشن اگلی سورہ سجدہ سے بھی ہے کہ اس میں مومن اور فاسق کا فرق بتایا جائے گا، یعنی مومن اور فاسق کا فرق بتا کر وہاں بھی مومنین کی صفات بھی کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ان دونوں میں ایک فرق نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھیں گے سورہ لقمان میں کہ حکیم یا حکمت کا لفظ جو ہے کئی دفعہ آیا ہے، آیت 9 میں، 2 میں بھی ہے، بلکہ 12 اور ایک آدھ جگہ، یعنی تقریباً 4 جگہ آپ کو جو ہے حکمت کا لفظ جو ہے وہ دکھے گا۔ اسی طرح شکر جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے، اور اس میں بھی شکر کا حکم دیا گیا ہے، اور احساس شکر میں توحید جنم لیتی ہے، اس بات کا احساس دلایا جائے گا۔ آیت نمبر ہو سکتا ہے میں نمبر تھوڑا آگے پیچھے کر دوں، لیکن بہر اراؤنڈ 12 اور 32 یہاں پر اس میں آپ کو ملے گا۔
اور اسی طرح سورہ لقمان میں آپ کو آبا پرستی سے بچتے ہوئے توحید کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا جائے گا، اور کچھ دلائل دیے جائیں گے توحید پر، اور اسی کے ساتھ پھر آپ کی سورت کا جو ہے اختتام ہوگا۔ چلیے اب انشاءاللہ ہم اپنی سورت کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم جانتے ہیں آپ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اور مراد کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، رائٹ؟ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی علم نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی آیات ہیں، اور اس کا یہاں پر جو تعارف کرایا گیا ہے وہ کس سے؟ حکمت سے، حکیم سے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب۔ حکمت یعنی یہ کتاب اپنے احکامات، اپنی اس کی جو ترتیب ہے اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات کی تعظیم کے لیے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی محکم آیات ہیں جو ایک حکمت والی اور باخبر ہستی کی طرف سے آئیں، رائٹ؟ اور ان آیات کے محکم ہونے سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم پر واضح ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو پوائنٹس میں لکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ آیات نہایت واضح ہیں، جلیل ترین ہیں، فصیح ہیں، رائٹ؟ یعنی اس کی بہت زیادہ واضح اور کلیئر، یعنی کوئی بھی چیز کہیں بھی آپ کو جھول نہیں نظر آتا۔ الحمدللہ آپ 21ویں پارے پر ہیں، 20 پارے گزر چکے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ہر بات بڑی کلیئر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آیات تغیر و تبدیل، کمی و بیشی اور تحریف سے محفوظ ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، جیسے پیچھے ہو چکی نا تورات اور انجیل میں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو۔ نمبر 3، ان آیات میں پچھلے زمانے اور آنے والے زمانے کے واقعات کے بارے میں صحیح صحیح خبریں دی گئی ہیں، رائٹ؟ پچھلے انبیاء کی اور سب کی جو ہے ساری جو خبریں وہ کیا ہیں؟ صحیح اور محکم ہے، مکمل ہے۔ نمبر 4، ان آیات نے جس چیز کا حکم دیا وہ خالص ہے، مصلحت پر مبنی ہے، اور جن امور سے روکا گیا وہ کیا کہنا چاہیے کہ فساد پر مبنی، ٹھیک ہے؟ یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ مصلحت ہے جو انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، اور بلا کہتے ہیں نا کہ زبردستی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں، اور جس چیز سے روکا گیا اس کے پیچھے یہ ہے فائدہ کہ انسان فساد سے بچے گا۔ یعنی بہت سے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی حکمت اور ان کے فوائد کا ذکر بھی کیا ہے، اور اسی طرح اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو ساتھ ساتھ اس سے جو تکلیف پہنچے گی انسان کو اس کا بھی ذکر ملتا ہے آپ کو۔ 5ویں بات آپ یہ لکھیں گے کہ قرآن کریم کی آیات میں واعظ ہے نا، نصیحت۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو نرم کرنے والی بات، اور اس سے نیک نفیس لوگ اس کے ذریعے اعتدال اختیار کرتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں، ان کے اندر نرمی اور احتیاط آتی۔ آپ کے اندر آئی ہے؟ اپنے اندر احتیاط آئی ہے آپ کے؟ کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ بات کی، کوئی معاملہ کیا، اور انسان ہے غلطی ہو سکتی، تو آپ کو احساس ہوا، احساس سے جرم ہوا، آپ نے اس سے معافی مانگی، آپ نے اللہ سے معافی مانگی، کوئی کوتاہی اللہ کے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں ہوئی تو آپ نے اس پر غور و فکر کیا۔ تو صاحب بصیرت جو ہوتا ہے، عقل مند جو ہوتے ہیں، اولو الالباب جو ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ان آیات پر تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کی آیات اور اس کے احکامات پر جتنا زیادہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی وقت کے ساتھ ساتھ وہ حیران ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس میں شک اور ریب کا کوئی شائبہ نہیں رہتا ہے، اور واضح ہوتا چلا جاتا ہے انسان پر یہ بات کہ یہ قرآن حکمت والی ہے، قابل تعریف ہستی کی طرف سے۔ یہ کتاب حکمت سے لبریز ہے، وہ تمام اخلاق کی طرف دعوت دیتی ہے،
ہر اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتی ہے اور برے اعمال سے روکتی ہے. مگر ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ اکثر لوگ اس کی رہنمائی سے محروم ہیں. اس پر ایمان نہ لانے والے تو ایک طرف، جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کے بھی عمل میں تبدیلی نہیں آتی. اب پھر مزید ڈیوائڈ کریں، جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بھی حیرت انگیز طور پر بعض اوقات تبدیلی نہیں آتی ہے. تو ہم تو اسی کیٹیگری میں آتے ہیں نا، پہلی میں تو نہیں. الحمدللہ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اپنا کارنامہ کچھ نہیں. اپنا کارنامہ تو کبھی بھی کچھ نہیں ہے بیسیکلی. دوسرا یہ کہ اللہ کی توفیق سے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے اس کتاب تک ہمیں پہنچا دیا، رائٹ؟ تو لیکن کیا واقعی ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ان اعمال سے روکتے ہیں جس سے روکا گیا ہے، اپنے رب کی عبادت احسان کے درجے پر چل کے کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بارے میں کیا شعور دلایا کہ یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں، یعنی کتاب میں حکمت ہے، ان آیات میں حکمت ہے. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اور اب تو آپ کا کچھ ہی عرصے میں یہ قرآن مکمل ہو جائے گا. تو اگلے دفعہ جب آپ اس کو پڑھیں تو انتہا، ابھی بھی دھیرے غور و فکر اور تدبر جتنا آپ کر سکتی کریں، لیکن جب آپ انشاءاللہ ایڈوانس کورس میں آئیں تو اس پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. ہدی و رحمت للمحسنین. ہدن یعنی ہدایت، یعنی قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو احسان کی صفت رکھتے ہیں. یہ کتاب ان کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کو پہنچتے ہیں. یعنی ہر تاریکی اور عذاب سے نکل جاتا ہے انسان اگر اس کے مطابق اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. ٹھیک، یہ کتاب کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جہنم کی راہوں سے بچاتی ہے. وہ رحمہ، اور رحمت ہے، یہ کتاب رحمت ہے. اس کے ذریعے گمراہی اور بدبختی دور ہو جاتی، اس کے ذریعے خیر کثیر جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان کو سکون اور اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی. قرآن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوتی. کس کو؟ للمحسنین، نیکی کرنے والوں کو، جو اپنے رب کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں نہ شرک ہوتا ہے نہ ہی ریاکاری ہوتی. اللہ کی خوشی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی کیفیات اور ان کے افعال اور ادائیگی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں پہ چلتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ ہی نے بتایا، رائٹ؟ تو گویا قرآن کیا ہے؟ رحمت. اس میں ایک توازن ہے. محسنین کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ محسن وہ ہوتا ہے جو یقین کے ساتھ کام کرتا ہے. محسن یعنی مخلص وہ ہیں جو شریعت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے عمل کرتے ہیں اور جو عمل اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ بنتا ہے وہ اس سے دور رہتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. محسن وہ ہے جو فرض اور سنتوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ سنت بھی چھوڑ دیں بلکہ زیادہ پڑھتے ہیں. محسن وہ ہے جو صلح رحمی قائم کرتے ہیں، عزیزوں سے تعلقات میں تنگی نہیں پیدا ہونے دیتے، کوئی بات بری لگتی ہے تو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. محسنین وہ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا کا یقین کر کے ثواب کرتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. محسنین ریاکاری سے بچتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت جو لگتی ہے نا وہ یہ ریاکاری. اور محسنین جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں کر کے وہ تکبر اور اطراہٹ میں نہیں ہوتے، نیکیاں کر کے وہ بے خوف نہیں ہو جاتے، نیکیاں کر کے وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے، نیکیاں کر کے وہ اور ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہچانتے ہیں نا، انہیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. صحابہ اکرام کا کیا حال تھا؟ کتنے صحابہ اکرام ایسے تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی،
انہی میں ایک حضرت عمر بھی تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جنت میں ایک قدم میرا ہو اور ابھی ایک باہر بھی ہو تو بھی مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں پہنچا کہ نہیں پہنچا. ساری دنیا کے لوگوں میں کہا جائے کہ ایک سب جنت میں چلے گئے، ایک شخص ہے جو دوزخ میں جائے گا. اگر وہ میں ہوا، اگر ایک کی بات ہوئی تو شاید میں سوچوں گا کہ کہیں وہ میں تو نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سا نیکی کر کے، ذرا سا چند اوراق پڑھ کے، وقت دے کے، شیطان اس کو ہی خوبصورت بنا کے دکھاتا، کہتا ہے اٹس اوکے، کوئی نہیں، اب ریسٹ کرو. سبحان اللہ. تو یہ کتاب کیا ہے؟ محسنین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب محسنین کے لیے اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو محسنین کا ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ حسن سے نا. تو احسان، احسان کا لفظ کیا؟ حسن سے. اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نیکی کے کاموں کو حسین طریقے سے انجام دینا، اللہ کی خلوص کے ساتھ عبادت کرنا، خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی محسنین کی صفات بیان کی جا رہی نا. محسنین کیا ہیں؟ مخلص وہ ہیں جو 5 نمازیں فل شرائط کے ساتھ ادا کرنے والے. رائٹ؟ یعنی نماز جو ہے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والے، دل کی اور دماغ کی توجہ کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، شعور کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں. نماز کے ذریعے اللہ اور بندے کا حقیقی تعلق قائم ہوتا ہے نا. تو ان سے مٹھاس بھی پیدا ہوتی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ بات نہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ چاشنی نہیں، مٹھاس ہی نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی وہ مٹھاس؟ کیونکہ ہم نماز ایک لائک ڈیوٹی کی طرح پڑھتے ہیں، بس کرنا ہے. شوق اور ذوق سے نہیں کرتے. شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے شوق و ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کا کورس اٹینڈ کیا؟ واللہ عالم. رائٹ؟ سو بس سمجھ لیں کہ ایک اپنے آپ کو چیک، ایک تو مجبوری علیحدہ چیز ہے، لیکن باہر اتنے بڑے لیکچر نہیں تھے وہ، اور نہ ہی اتنی بڑی بڑی دعائیں ابھی یاد کروائی گئیں. وہ سیکنڈ پارٹ جب اس کا کریں گے تو اس میں بڑی دعائیں بھی یاد کی جائیں گی، اور کچھ صورتیں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن ابھی تک جتنی ہو چکی ہیں، اگر آپ اپنی نمازوں میں ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، رائٹ، تو یقین جانیں کہ آپ کو اپنی نمازوں میں لذت آئے گی، مٹھاس محسوس کریں گے. اور نمازوں میں ایک لذت کو پیدا کرنے کے لیے، لذت سے مراد یعنی یہی مٹھاس، یعنی شوق کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور آپ اس کا احساس اپنی باڈی پر، اپنے اوپر محسوس کریں گے کہ آپ اپنے اگر قیام کو لمبا کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. صحیح سے ادا کرنا، صحیح رکوع سجود کرنا، ان کو طویل کرنا، نماز پہ اثرات ہوتے ہیں پھر اس کے. اور کیا بتایا گیا؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، سونے چاندی یا جو بھی اور دوسری چیزوں پر جہاں جہاں زکوٰۃ لگتا ہے وہ ادا کرتے ہیں، جیسے بھیڑ بکریاں، گاڑیاں، اونٹ جو ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں پر بھی. زکوٰۃ ادا کرنے والا بری صفات سے پاک ہوتا ہے. یعنی زکوٰۃ ادا کر کے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو جی بس مال کا، انسان کی جو بری صفات ہوتی ہیں نا وہ بھی نکلتی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ کیا ہے؟ حرص اور بخل پر قابو پاتا ہے انسان. زکوٰۃ کی وجہ سے انسان اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. اس طرح بندہ اسلام کے نظام کا حصہ بن کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. رائٹ؟ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان دوسروں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے. زکوٰۃ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ بندہ مومن اللہ کی محبت کو مال کی محبت پر ترجیح دے رہا. کوئی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ مال کی محبت ہے نا، اس لیے ارے کم پڑ جائے گا، نہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جزا اور ثواب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں. رائٹ؟ تو آخرت پر
یقین جو ہے وہ ظاہر تمام نیکیوں کی بنیاد ہے. آخرت کا یقین ہی تو ہمیں شعور دلاتا ہے، آخرت کا یقین ہی تو ہم سے نیکیاں کرواتا ہے. انسان کا شعور روشن اور دل بیدار ہوتا ہے آخرت کے یقین سے، تبھی تو وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ کون بچ سکتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک یہی لوگ، کون؟ یعنی مخلص لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہ لوگ جو علم والے ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں. علی ھدی من ربہم، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی آ گیا اس میں. تو علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی جانب سے وہ ہدایت پر ہیں. اگر آپ یہ سارے کام کر رہی ہیں تو آپ ہدایت پر ہیں. الحمدللہ رب العالمین. انہیں ایک واضح اور روشن راستہ مل گیا جس پر وہ سوچ سمجھ کر ثابت قدمی سے چل رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح پانے والے یعنی جن لوگوں نے آگ سے نجات پا لی، جنہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا. دوزخ نے کہا مجھ میں بڑے بڑے زور آور اور مغرور لوگ داخل ہوں گے. جنت نے کہا مجھ میں ناتواں مسکین لوگ داخل ہوں گے. تو اللہ نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا تجھ سے عذاب دوں گا. اور جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، جس پر چاہوں گا تجھ سے رحم کروں گا اور تم دونوں کو بھر دیا جائے گا. مسلم کی روایت ہے 71-72. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمایا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو، یعنی لوگوں میں سے کوئی ہے جسے اللہ نے چھوڑ دیا. مقصد اس طرف ہے یعنی توفیق سے محروم کر دیا گیا بیسیکلی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خریدتا ہے، یعنی وہ خود اسے اختیار کرتا ہے. خریدنے سے مراد خود اختیار کرتا ہے اپنی چوائس سے. لہو الحدیث، غافل کر دینے والی بات، یعنی دلوں کو غافل کر دینا. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے اور اس کا مذاق بنائے، یعنی اللہ کے راہ کا مذاق بنائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. بہت ہی اہم آیت ہے یہ. اس میں جو یہ ورڈ آیا نا آپ کا، لہو الحدیث، غافل کر دینے والی بات کو کہا جاتا ہے. یعنی دلوں کو غافل کرنے اور اہم مقاصد سے روکنے والی بات. ایسی بات جو انسان کو گمراہ کر دے، جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے بلکہ نقصان ہو. رائٹ؟ ایسے قصے، کہانیاں، ایسی لغویات، ہر قسم کی ایسی باطل باتیں، ہر وہ بات جس میں غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، شیطانی گانا بجانا ہو، غفلت میں مبتلا کرنے والے قصے، کہانیاں جن کا دین اور دنیا کسی میں کہیں کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، ایسی تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لہو الحدیث. جرجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لہو وہ چیز جس سے انسان لذت لیتا ہے، پھر وہ اسے غافل کر دیتی ہے، پھر وہ روک لیتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر لہو باطل ہے. جب انسان اس میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت سے رک جاتا ہے. ہر ایسا کام جو انسان کو گمراہ کر دے وہ کیا ہے؟ لہو. سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجوں، ساز و سامان، بتوں، سلیبوں اور امر جاہلیت کو ختم کر دوں.
سیدنا عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ گانا اور موسیقی کے لیے آیا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگتا ہے۔ Right؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو نہ خریدو اور نہ انہیں یہ کام سکھاؤ اور ان کی اجرت حرام ہے۔ اس آیت کا ایکچولی ایک شان نزول ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو غیر مؤثر بنانے کے لیے جو لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نصر بن حارث بھی تھا۔ اس کا طریقہ کار جو تھا وہ بھی ابو لہب سے کچھ الگ نہیں تھا۔ ایک دفعہ وہ سرداران قریش سے کہنے لگا، اے قریشیوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امین تھے۔ اب اگر وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو تم کبھی انہیں شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن، کبھی پاگل، کبھی جادوگر، حالانکہ وہ نہ شاعر ہے، نہ کاہن، نہ پاگل، نہ جادوگر، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ اے اہل قریش، سوچو تم پر کیسی آفت آ پڑی۔ پھر اس آفت کا حل نضر بن حارث نے سوچا یہ تھا کہ وہ خود ہیرا گیا، یعنی ایک جگہ گیا، وہاں سے بادشاہوں کے حالات اور ان کے قصے کہانیاں جو ہیں وہ سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی جا کر اپنا پیغام سناتے، ابو لہب کی طرح نضر بن حارث بھی وہاں پہنچ کر یہ قصے کہانیاں سناتا، پھر لوگوں سے پوچھتا کہ آخر کس بنا پر محمد کا کلام مجھ سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چند لونڈیاں بھی خرید لی تھی۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہونے لگتا تو وہ کسی لونڈی کو اس پر مسلط کر دیتا کہ وہ لونڈی اسے کھلائے پلائے اور اس کی فکر کا رخ موڑ دے۔ اس سلسلے میں یہ آیت جو ہے نازل ہوئی۔ واضح ہوئی بات آپ کو؟ سبحان اللہ۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ پورا جو واقعہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود وہ کہہ رہا ہے قریشیوں کے آگے کھڑے ہو کر کہ دیکھو وہ سچے تھے، تمہارے فیوریٹ پرسن تھے، وہ سچے تھے، امانت دار تھے، کیا بعد میں بھی تھے ظاہر ایمان کے بعد بھی، تو ان کے لیے یعنی تو وہ شخص اب جب کہہ رہا ہے تو تم ان کو یہ سب کہہ رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری یہ کہ اس نے پھر کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو۔ اور میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے آج بھی تو یہی حال ہے، پتہ نہیں کتنے نضر بن حارث موجود ہیں ہمارے ارد گرد، پتہ ہی نہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں ہماری، ہمارے ارد گرد، ہماری نسلوں کے ارد گرد، ہمارے بچوں کے دائیں بائیں، ہمیں اپنا ہی نہیں پتا بچوں کی کیا فکر۔ ڈاکٹر انجینئر بنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے کام انجام دے دی۔ ایمانیت کتنی ہے اندر، ایمان کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، محبت کتنی ہے، لگن کتنی ہے ایمان سے، خوف خدا کتنا ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، کتنی فکر ہے ہمیں اس کی۔ کتنے نضر بن حارث آج بھی موجود ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ میں موجود ہے، اور ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسے فتنوں کے دور میں کہ ہم اس کو ہاتھ سے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہم کہ ہم کہیں کہ نہیں بچوں کو اب سیل نہیں دیا جائے گا، نہیں کر سکتے۔ سوائے ایک حل کے کوئی حل ہی نہیں ہے جو کہ بہترین حل ہے، اتق اللہ، اللہ کا ڈر۔ اس کو کثرت سے بولنا شروع کر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، دو چیزیں بس۔ اللہ ہی کی محبت نیکیوں کی طرف دوڑ لگوا سکتی، اللہ ہی کا خوف برائیوں سے دور رکھ سکتا ہے، اللہ ہی کی محبت جو ہے نضر بن حارث جیسے لوگوں سے نمٹنے کی توفیق دے سکتا ہے، ہمت اور طاقت دے سکتا ہے۔ کیونکہ لہو اور لعب کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کسی ایسے کام میں انسان مبتلا ہو جائے، آپ دوسروں کو چھوڑیں، اپنا جائزہ لیں۔ ہم بھی تو اکثر ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا۔ اس کے نقصانات اگر آپ دیکھیں تقریباً
کئی نقصانات ہیں، اس میں چند آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام، یا جیسے آپ موسیقی کو ہی اٹھا لیں، یہاں پر خاص طور پہ موسیقی کی بات ہوئی ہے، یا اس سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی چیز اٹھا لیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندے کا تعلق اپنے رب سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا. لہو میں مشغول رہنے والا شیطان کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور رحمان کے ذکر سے دور چلا جاتا ہے. That's true. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. یہ نمبر 3 لکھے، لہو مسلمان کو باطل کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. لہو مال کا ضیاع کرواتا ہے، ناحق خرچ کرواتا ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ میوزیکل شوز جو ہوتے ہیں اس میں کیا کیا اس میں آپ سوچیں کہ اس میں نقصان ہو رہا ہے. مال، وقت، برائیاں، کتنی برائیاں ہوتی ہیں وہاں پر. بے حیائی. اللہ کا کوئی ذکر ہوتا ہے وہاں پر؟ کیا کوئی نمازیں اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہوتا ہے تو وہاں ایسا ماحول بننا ہوتا ہے کہ یاد ہی نہ رہے کسی کو. لہو مسلمان کے وقت کو بے فائدہ کاموں میں لگوا دیتا ہے اور اسے اطاعت اور بھلائی کے کاموں سے روک دیتا ہے. لہو جو ہے قلب میں نفاق کی کھیتی بوتا ہے اور اس کو شیطان نشوونما کرتا ہے، خوبصورت اور مزین بنا کے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پکا منافق بن جاتا ہے. ذرا کہتے ہیں نا، آپ کسی کو کسی بات سے روکو تو کیا کہتا ہے اگلا کہ ایسا بھی کیا، اب اتنا سا کرنے میں کیا حرج. نہیں، آپ ایک بیج بوتے ہیں تو بھی تو پودا اور پھر درخت بنتا ہے. وہ بیج ہی نہیں بونی ہے، جانا ہی نہیں قریب، کیونکہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اس کا کام ہم آسان کر دیتے. اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، قسم اللہ کی، اس سے مراد گانا اور راگ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا اس سے مقصد گانا اور راگ راگنیاں ہیں. یہی قول سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن جابر، اکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، مکحول، عمر بن شعیب، ولی بن حزیمہ رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کا یہی اس پر زور ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے بجانے، گاجوں کے بارے میں اتری. حضرت قتادہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی نہیں ہے جو اس لہو و لعب میں پیسے خرچ یہاں مراد خرید سے بھی ہے، اسے محبوب رکھنا اور پسند کرنا بھی. یعنی خالی پیسے خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کہے کہ ہاں نہیں میں تو نہیں ایسے پروگرامز میں جاتی اور یہ وہ، لیکن اسے وہ محبوب ہے، اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی سن لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری ذریت کو. ایسا لگتا ہے نا آپ کو کہ مسلمان اپنی اصل سے ہی ہٹ گیا، اسے پتہ ہی نہیں وہ کیوں آیا اس دنیا میں. نہ عورت کو پتہ ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ. سب مست ہیں اپنی زندگی میں. اللہ اکبر. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. کیونکہ یہ لہو و لعب جو ہے یہ کیا ہے؟ بے حیائی تو پھیلاتا ہے، اور کیا ہے. دوسری بات اس آیت میں کیا ہے؟ وَاتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی راہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے راستے یعنی اسلام کو مذاق بناتے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مومنوں کا، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ اپنے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. دردناک عذاب کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ خود گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور واضح طور پر انہوں نے جھٹلایا. سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشم کا لباس پہننا،
شراب پینا گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کی مویشی صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر آئے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اسے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ بخاری کی روایت ہے 5590۔ ایک اور بخاری کی روایت 5590 میں فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال قرار کریں گے۔ رائٹ؟ اور ایسے ہی ہے نا، آج تو یہی ہے، آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس وقت تو ہر چیز کو حلال بنا دیا گیا۔ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرج مقام پر جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شاعر گزرا جو شعر پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو، یا فرمایا اس شیطان کو اس کام سے روکو، اگر اس کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ بات اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شیروں سے بھرا ہوا ہو۔ مسلم کی روایت ہے 5895۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے، گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس جرم کی وجہ سے زمین میں دھسا دے گا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4020۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو طرح کی آوازوں پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن بھی ان پر پھٹکار ہوگی۔ پہلی قسم کی آواز خوشی کے وقت مزمار یعنی بانسری اور دیگر آلات موسیقی کی آواز، اور دوسری قسم کی آواز مصیبت کے وقت بین کرنا، یعنی کہ مصیبت ہو تو جو بین کیا جاتا ہے نا اس کی طرف اشارہ۔ استغفر اللہ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام اور حلال یعنی نکاح کے درمیان فرق صرف دف بجانے اور اعلان کرنے کا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کی دو قسمیں میں نے نہیں دیکھی۔ استغفر اللہ۔ ایک تو وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی، یعنی وہ لباس مختصر، باریک اور تنگ ہوگا۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر بخت نصر کے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ انہیں اس کی خوشبو نصیب ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے فاصلے تک مہکتی ہوگی۔ مسلم کی روایت ہے 5582۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضرت ابو ملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ کنزن العمال جو کتاب ہوتی ہے نا اس میں آتا ہے کہ جب شیطان زمین پر اترا، غور سے سنیں بڑی اہم بات، جب شیطان زمین پر اترا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے رب، تو نے مجھے زمین پر اتار دیا ہے اور مجھے مردود ٹھہرایا ہے، میرا کوئی گھر مقرر فرما۔ فرمایا غسل خانہ۔ بولا میرے بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوگی؟ فرمایا بازار اور چوک۔ کہنے لگا میرا کھانا؟ فرمایا وہ کھانا جس سے کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ بولا اور میرے پینے کی چیز کیا ہوگی؟ فرمایا ہر نشہ آور چیز۔ کہنے لگا میرا ڈھنڈرو جی یعنی اعلان کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا باجے۔ بولا میری تلاوت مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا برے اشعار۔ شیطان نے کہا میری تحریر کیا ہوگی؟ فرمایا انسانی جسم میں گود کر اس میں سرما بھرنا، یہ ٹیٹوز جو بنوائے جاتے ہیں۔ بولا میری باتیں؟ فرمایا جھوٹ۔ کہا میرا پیغام رساں کون ہوگا؟ فرمایا نجومی۔ کہا میرا جال کون سا ہوگا؟ فرمایا عورتیں۔ مسند احمد کی روایت ہے 1241۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا
کہ شیطان کے لیے کیا کیا جگہ ہیں. اور واقعی گھر والی جو بات ہے یہ مجھے بھی اس نے ہلایا کہ واقعی ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے نا. بعض اوقات انسان غسل کر رہے ہیں، لوگ بچے خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں کر رہے ہیں تو کر ہی جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں. یعنی انہیں یہ حدیثیں پڑھ کے سنانی چاہیے نا کہ نکلو بس لمبی دیر. اب آج کل کے تو آپ دیکھیں باتھ روم میں خاص طور پہ سیل لے کے بیٹھے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے اندر سے، حتیٰ کہ لوگ باتیں تک کر رہے ہیں، حالانکہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطانی چیز ہے. گویا میوزک جو ہے جادو کی طرح انسان پر غلبہ پانے والی چیز ہے. جیسے جادو غلبہ پا جاتا ہے نا، لیکن انسان کو جادو کا پتہ نہیں چلتا. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کچھ ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو اسے خود ہی نہیں پتہ چلتا. رائٹ؟ اور میوزک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ میوزک کو سنتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، اور اس میوزک کے جو اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. بخاری کی روایت ہے 5146. یعنی آپ میوزک میں بھی دیکھیں تو کیا ہے کہ اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، اس میں ایک سحر ہوتا ہے. اور جادو کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں اس میں ایک سحر ہے. رائٹ؟ اور وہ سحر میں انسان جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اپنی اصل زندگی سے نکل جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ کی لعنت ہے 2 طرح کی آوازوں پر. دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی. پہلی آواز لہن اور سروں سے گانا، اور دوسری قسم کی آواز مصیبت کے وقت بین کرنا، یعنی گانا. اور ابھی جو بات کی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی گانے بجانے کا کام کرے یا اس کا اپنے گھر پر اہتمام کرے، شادی پر یا کسی اور موقع پر، ان دونوں پر لعنت ہے، گانے والے پر بھی اور اہتمام کرنے والی پر بھی. یہ بہقی کی روایت. اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے تو لعنت کو سمجھیں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. سوچیں اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو تو جائے گا کہاں؟ اللہ نہ کرے، استغفر. اسلام نے میوزک کو شیطانی اور بیہودہ کام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. کیسے؟ اس کا پروف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار ایک گانے والی عورت گا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ گا رہی تھی تو شیطان اس کے دونوں نتنوں میں پھونک مار رہا تھا، جیسے پھونکنی سے لکڑیوں کی آگ جلانے کے لیے اسے بھڑکایا جاتا ہے، ایسے ہی نتنوں میں پھونک مار کر شیطان اور زیادہ شہوت کو ابھارتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھنٹا شیطان کا باجا ہے. مسلم کی روایت. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں اتار دی جائیں. نسائی کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے 3 بار زور دے کر کہا اللہ کی قسم وہ گانا بجانا ہے، اللہ کی قسم وہ گانا بجانا ہے، اللہ کی قسم وہ گانا بجانا ہے. یزید بن ولید کا قول ہے، انہوں نے نصیحت کے طور پہ کہا کہ اے بنو امیہ راگ سے دور رہو، کیونکہ اس سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، جنسی ہیجان بڑھتا ہے، وقار اور عزت ختم ہو جاتی ہے. شراب سے پیدا ہونے والی قباحتیں راگ سے پیدا ہوتی ہیں. اگر تم اس قباحت سے باز نہیں آ سکتے تو کم از کم یہ ضرور کرو کہ تمہارا راگ عورتوں کے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ زنا کا زبردست سبب ہے. And that's true. آپ دیکھیں تو گانے میں ہے کیا ہوتا، کیا محبوبہ کی تعریف، رائٹ. اور ایک جگہ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو گانے بجانے کی مجلس میں بیٹھے گا قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. سیدنا ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے. گانے والیاں ساز بجا کر گانے گائیں گی تو اللہ انہیں اس جرم کی وجہ سے زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ.
چلیں یہاں تک ہم تلاوت تھوڑی سی سنتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ایٹ لیسٹ اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ابھی آپ کی اس آیت کا ایک حصہ باقی. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، رائٹ، کیا ہے کہ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس کے لیے بیہودہ باتیں خریدتا ہے بغیر علم کے اور اللہ کی راہ سے بہکائے اور اس کا مذاق اڑائے. یہ جو میں نے پڑھا نا، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، مذاق اڑائے. مذاق کے بارے میں بھی ہمیں مختلف جو ہے روایات ملتی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے کہ اس کو بھی گانا بجانا، قصے کہانیاں، رقص، موسیقی، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ مذاق اڑانا، اس کے اندر مذاق اڑانا جو ہے وہ شامل ہے. یعنی کامیڈی کرنا، کسی کا مجلس میں بیٹھ کے مذاق بنانا. جیسے کہ سورہ حجرات میں آتا ہے، آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، رائٹ، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے، رائٹ. سورہ ہمزہ میں بھی آتا ہے نا، ولا تلمزوا، اور اس میں بھی کیا بات ہے کہ زبان کے ساتھ کسی کو لعن طعن کرنا، کسی کو برے الفاظ سے پکارنا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو مذاق اڑانا یعنی جھوٹ بولنا، صرف اور صرف کیا، دوسروں کو ہنسانے کے لیے. ابو داؤد کی روایت ہے 4990 میں فرمایا کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے جو کوئی بات کرے اس غرض سے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی، رائٹ. یعنی کامیڈی یعنی لوگوں کا مذاق اڑانے والا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نہ ہنسنا اور مسکرانا بڑھ جائے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے. جو مزاح کرتا رہتا ہے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے. جو شخص کوئی کام کثرت سے کرے وہ اس کی علامت بن جاتی. یعنی زیادہ ہنستے رہنا آخرت سے غافل ہونے کی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رونے لگو. بخاری کی روایت ہے 4621. سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں نا، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ایک ایسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا. یعنی مومن کے ساتھ کی چھوٹی بڑی ہر چیز موجود ہوگی اس میں. مومن کے ساتھ کیے جانے والا استحصاء یعنی تبسم کے انداز میں مسکرانا، اور کبیرہ یعنی بڑی چیز سے مراد مومن پر قہقہے مارنا، اس کی طرف اشارہ ہے. وہ چیزیں جو ہیں لکھی ہوئی ہوں گی.
سورہ متففین میں بھی آتا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ، یعنی ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے نا، پہلے بھی اور آج بھی کوئی دین پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے، مذاق ہی تو بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ابھی میری کل ہی رات کو کسی سے بات ہو رہی تھی تو بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، کہ گھر میں آنے والی جو بہو ہے وہ نقاب نہیں اسکارف لیتی ہے تو اس پہ ناراض ہے۔ سچ کیسی بات ہے نا، یہ مومن ہے، مسلمانوں کا گھر ہے، اس پہ ناراضگی کا اظہار ہے، یعنی آپ کے حساب سے وہ کھلی ٹھلی پھر رہی ہے تو دیٹس گڈ، دیٹس پرفیکٹ۔ یہ ہمارا حال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے۔ تو کثرت سے یعنی ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت کامیڈی میں لگے رہنا، ہر وقت دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا عیب ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یعنی یہاں تو ایک خاص بات ہو رہی کہ مومنوں کا مذاق اڑانا، ان کو تنگ کرنا، ان کو پریشان، وہ تو ہے ہی، لیکن جب آپ اس کو وسیع پیمانے میں لے کر جاتے ہیں تو یہ ہر وقت جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر وقت ہنسنا ہنسنا اور کوئی کام ہی نہیں اس کے علاوہ، کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں۔ کیونکہ خوش طبعی اور مزاح کے بارے میں اسلام کا واضح موقف موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہنسنا یا بولنا منع ہے، لیکن وہی چیز اگر مستقل ہوتی رہے گی، ہر وقت ہوتی رہے گی، ہمیشگی پر دوام کرے گی، تو وہ وقت کا ضائع کرنا ہے، کیونکہ اس میں وقت بیکار جاتا ہے، کھیل تماشے کی صورت بن کر انسان جو ہے ہر وقت اس میں مشغول لگا رہتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت اس حال پر قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ بعض اوقات وہ پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے نا۔ دیکھیں کبھی کبھار کسی مجالس میں کوئی بات ہو گئی، کچھ ہو گئی، تھوڑا بہت ہنسی مذاق ٹھیک ہے، لیکن مزاج ہی یہی بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے علامت۔ ہر وقت ہنستے رہنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان آگے بڑھتا ہے، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے، شروع میں ایک چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے، پہلے اس کی تقاضاؤں میں لگا رہتا ہے، جب وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اس کو نیکسٹ سٹیپ پہ جانا ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ ایک سورہ یاد کرتے ہیں، آپ ایک آیت یاد کرتے ہیں، اگلا کیا سٹیپ ہوتا ہے آپ کا؟ اگلی آیت پہ جانا ہے۔ آپ کچھ آیات آج پڑھ لی، اب کیا ہے اگلا؟ اگلی آیات پڑھیں گے آپ اس کے بعد، ہے نا؟ اسی طرح ہر معاملے میں انسان کا یہی حال ہے، انسان ایک چیز کی جستجو کرتا ہے پھر آگے آگے آگے۔ تو جو بہت زیادہ ہنستا رہتا ہے، ہر وقت ہنستا رہتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس ایک ہی ماحول میں رہتا ہے، پھر وہ برائیوں میں اس کے لیے گھسنا آسان ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنستے رہنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا وغیرہ تو اس لیے منع ہے کہ اس میں تکلیف ہے اور اس میں ایک دوسرے کو جھوٹا بولا جاتا ہے، جاہلانہ رویہ ہوتا ہے، لیکن مزاح میں کیا قباحت ہے؟ مزاح میں تو خوش طبعی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، انجوائے کرتے ہیں، اس میں تو کوئی کسی کو اذیت نہیں دی جا رہی، تو اسے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مزاح ہر وقت کرتے رہنا اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا، یہ عمل جو ہے اخلاقیات اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کچھ وقت کے لیے ہو رہی ہے چیز تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مزاح اڑانا، مذاق، دیکھیں مزاح کرنا اور مذاق اڑانا دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ مذاق آپ اس سے کر سکتے ہیں جو آپ کا دوست ہے، ہلکا پھلکا ایک مذاق ہو گیا، لیکن اگر اس میں مذاق ہی مذاق میں کچھ سنانا، انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے، دیٹس رانگ اینڈ اٹس ویری کامن۔ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی باڈی پر، اس کے جسم پر، اس کے کسی عمل پر مذاق اڑایا جائے، یعنی اسے بے عزت کیا جا رہا ہے، اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے باتوں ہی باتوں میں، یہ عمل غلط ہے۔ کسی ایسے شخص سے مذاق کیا جا رہا ہے جس کو مذاق کرنا پسند ہی نہیں، جس سے آپ بے تکلف ہی نہیں ہے، کیوں؟ جہاں آپ کی کوئی دوست ہے، کوئی فرینڈ ہے، آپ کے کوئی ساتھی ہیں، ہلکا پھلکا مذاق ہو گیا، دیٹس فائن۔ وہ بھی فائن نہیں ہے جب ہر وقت وہی ہونے لگے، وہ بھی ہر وقت فائن نہیں۔ کیونکہ یاد رہے حدیث کا مفہوم ہے کہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے
اور بعض اوقات اور حالات میں کسی کے دل میں یا اپنے دل میں کینہ اور بغض پیدا کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں بھی مزاح اور خوش طبعی کر لیتا ہوں، لیکن کہتا وہی ہوں جو حق اور سچ ہے، کیونکہ زیادہ تر مزاح جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کامیڈی پروگرامز جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جھوٹ اور بناوٹ اور دکھاوا ہوتا ہے۔ مقصد صرف کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ہنسایا جائے، مقصد کیا ہے، صرف اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور اس کے مزاح کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے سواری کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹنی کا بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا بھلا اونٹ کو اونٹنی کے سوا کوئی اور بھی جنتی ہے؟ یہ آپ کی اس سے ایک مزاح تھا اور خوش طبعی کا اندازہ تھا، یعنی سچ بات کی آپ نے اور مزاح میں کیا، یعنی وہ بڑی اونٹنی تھی، اونٹ تھا، لیکن ظاہر ہے وہ تو بچہ تو اونٹ کا ہی، اونٹنی کا ہی، رائٹ؟ اسی طرح ایک وہ کھجور کا واقعہ ہے کہ سب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے اور سب کھاتے کھاتے کیا کر رہے تھے، گٹلیاں جو تھیں وہ حضرت علی کی پلیٹ کی طرف رکھ رہے تھے، ان کے آگے رکھ رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ اے علی تم نے تو کتنے کھجور کھا لی، اتنے ساری گٹلیاں پڑی ہیں تمہارے آگے۔ تو حضرت علی نے پلٹ کے کہا کہ آپ لوگوں نے تو حد ہی کر دی، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، میرے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو حد ہی کر دی، آپ لوگ گٹلیوں سمیت کھجور کھا گئے۔ تو یہ مزہ ہے، رائٹ؟ تو سبحان اللہ، یہ اس طرح کا مزہ کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ مزاح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کریں تو وہ ثواب بن جائے گا۔ اگر سنت اختیار نہیں کریں گے تو پھر ایسے مزاح کو ترک کر دیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا اے میرے پیارے بھائی، کیا تمہارے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ تم آگ میں داخل ہونے والے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس یہ خبر پہنچی کہ تم اس سے باہر نکل سکو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر ہنسنا اور مسکرانا کیسا ہے؟ یعنی انسان کو فکر تو کرنی چاہیے کس چیز کی؟ اپنی آخرت کی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے یہ مزاح آدمی کو حق سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اس کا معنی ہٹا دینے کا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ ہر چیز کے بیج ہوتے ہیں اور دشمنی کا بیج یہ مزاح ہے۔ بعض نے کہا کہ مزاح عقل کو سلب کرنے والا اور دوستوں کو منقطع کرنے والا ہے، رائٹ؟ اور کہتے ہیں بعض نے کہا کہ خصوصی طور پر اس سے ڈرایا گیا ہے کہ تم علماء دین سے مزاح کرو، استہزاء کرو، حتیٰ کہ کسی بھی مسلمان کا مذاق اڑانے سے پرہیز کرو۔ یعنی مذاق کرنے کو منع کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، کو جا کے وہ مزاح جو ہو دین اسلام پر ہو، شریعت پر ہو، قرآن کی آیات پر ہو، احادیث پر ہو، جنت اور دوزخ پر ہو، حلال اور حرام میں فرق نہ رکھا جائے۔ میں پچھلے دنوں میں نے پڑھا، واقعی مجھے بڑی وہ بات کلک کی۔ ہم سب بھی بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لطیفے ہوتے ہیں نا کہ بیوی پہ لطیفے بنے ہوئے، تو ایک میری نظر سے گزرا، کسی نے کہا کہ بیوی جو حلال ہے اس پہ تو لطیفے بنائے گئے ہوتے، اور محبوبہ جو حرام ہے اس کو اس کے پر بڑی زبردست شاعری کی جاتی ہے اور اٹریکٹ کیا کرتا ہے۔ That's true، very true۔ کبھی سوچا ہی نہیں اس انداز میں کہ واقعی آپ جو زوج کا رشتہ ہے اس پہ مذاق اور لطیفے بنائے گئے، اس کو محبوبانہ انداز میں نہیں پیش کیا جاتا، لیکن ہاں اس کے علاوہ جو رشتے ہیں اس کو محبوبانہ انداز میں پیش کیا جاتا، رائٹ؟ تو یہ سب کیا ہے؟ مزاح ہے، لیکن جھوٹ پر مبنی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور صراط مستقیم پہ رکھے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ لمبا جائے گا، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، دونوں ہی، گانا بجانا اور مزاح بھی۔ سو انشاءاللہ اس کو آج یہیں پہ ہم رکتے ہیں۔ ویسے تو اگر آپ بولیں تو میں کر دوں، آگے چیزیں شارٹ ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو، اگر آپ لوگ کہیں تو کم سے کم 10-15 منٹ تو لوں گی۔ روک دیں، پوسٹ بھی ہوگی، چلے ٹھیک ہے، روک دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا، کل ہی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر آگے، مجھے نہیں معلوم، اگلا دیکھوں گی میں، پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگلا رکو اسی ویک اسٹارٹ کریں یا اگلے ویک دیکھیں گے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.